تو کہا جاتا ہے کہ وقار یہ گناہ بھی کوئی چھوٹا نہیں نا، اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے پہلی قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا تھا۔ جب ان کے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی، جب ان کے اندر لواطت و زنا جیسی بیماری عام ہو گئی، اللہ کا الحاکمین نے ایسا عبرت ناک عذاب ان کے اوپر نازل کیا کہ پوری کی پوری بستی کو زمین سے اکھاڑ کے آسمانوں کے قریب لے جایا گیا، حتیٰ کہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ زمین سے جو بھونکنے والے کتے تھے آسمان پہ فرشتوں نے آوازیں سنی، اتنی بلندی پہ لے جا کے اللہ نے دوبارہ زمین پہ پٹخا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا کے انہیں سنگسار کر دیا، اور بتایا کہ جو لوگ فحاشی و عریانی کرتے ہیں، جو برائی کی طرف جاتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، اللہ کا الحاکمین کو یہ لوگ کسی بھی طور پہ پسند نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو وعدہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا الحاکمین کو پتہ ہے انسانی فطرت کیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے حلال جائز ذرائع رکھے ہیں، طریقہ کار رکھے ہیں خواہشات کو پورے کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اب جو بندہ اس سے ہوتے ہوئے بھی برائی کی طرف جاتا ہے، اگر گوارا زنا کرتا ہے، اسی سورہ نور کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے اسے اپنے گاؤں سے جلا وطن کر دیا جائے۔ ایک دن گھر سے باہر جانا پڑ جائے تو بھائیوں کتنا مشکل ہے۔ 1 سال تک وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے، 1 سال تک وہ دھکے کھائے، تاکہ اس کے دل کے اندر ندامت و شرمندگی پیدا ہو، یہ احساس پیدا ہو میں نے اللہ کا قانون توڑا ہے، میں نے اللہ کے حقوق حق کی جو ہے وہ پامالی کی ہے، میں نے رب کو ناراض کیا ہے۔ 1 سال تک جو ہے اسے اپنے گاؤں کے اندر نہیں رکھنا۔ اور اگر یہی گناہ زنا کا شادی شدہ کرے، فرمایا کتنی بڑی سزا کہ سزائے موت ہے، وہ بھی کیسی ہے کہ ایسی سزا دین اسلام کے اندر کسی گناہ کی نہیں رکھی گئی۔ فرمایا آدھا جسم جو ہے زمین کے اندر دفن کر کے آدھا اوپر رکھ کے پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے، جب تک روح نہیں نکلتی پتھر مارے جائیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ وقار یہ بندہ معاشرے کو آلودہ کر رہا ہے، تو شادی شدہ ہونے کے باوجود برائی کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے، اب یہ معاشرے کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ بھائیو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے، بالخصوص نوجوان سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنا شیوا بنائیں۔ جب عائشہ پہ الزام لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشان ہیں۔ عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں پتا، جب اس غزوے سے آئی تو کچھ بیمار بھی تھی، کافی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام عائشہ سے بات نہیں کر رہے، کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے اشرے گزر گئے، آخر نبی علیہ السلام عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو رب سے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیونکہ ابھی وحی نہیں آ رہی، ابھی اللہ کا الحاکمین اس مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ نازل نہیں فرما رہے۔ کئی روز گزرنے کے بعد ایک خاتون نے جب اپنے ہی بیٹے کو بد دعا دی کہ اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مجسمہ اخلاق تھی فرمانے لگی آپ اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دیتی ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے خلاف اپنی زبان دراز کر رہا ہے، تمہارے اوپر تہمت لگاتا ہے۔ جب انہیں پتا چلا گھر آتی ہیں، وہ بخار ان کا اور زیادہ شدت پکڑ جاتا ہے، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، گھر چلی گئی، رو رہی ہیں، اور رونے کی وجہ سے جو ہے طبیعت مزید بگڑتی جا رہی ہے، شدید بخار ہے، اوپر لحاظ لیے ہوئے ہیں، کانپی جا رہی ہیں اور رب کے حضور التجائیں کری جا رہی ہیں اللہ اس برائی کا میں سوچ بھی نہیں سکتی، اس برائی کا میرے اوپر الزام لگا ہے۔ جب اللہ والوں پہ تہمتیں لگتی ہیں اللہ کا الحاکمین غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ پھر کائنات والے حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو ذلیل کرنے کے لیے الزام لگا رہے تھے، انہیں رسوا کرنے کے لیے لگا رہے تھے، لیکن اللہ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ ان کی عزتوں کو چار چاند لگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے الزام لگایا تو اس کی بہن کا بیٹا جو بھی شیر خوار ہے، 1.5 سال کا بچہ گفتگو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، لیکن اللہ کا الحاکمین نے قوت گویائی عطا فرمائی،
اور اس نے اس کا حل بتایا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے اس کا مطلب کہ یوسف علیہ السلام زبردستی کر رہے تھے تو پھر زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف عزت و آبرو بچا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پیچھے سے زلیخا نے حملہ کیا ہے۔ اب حل بتایا اللہ کا الحاکمین نے، ایک معصوم بچے سے اس کا حل جو ہے وہ پیش کروایا۔ لیکن جب بات امہات المؤمنین کی آئی ہے، نبی علیہ السلام کی پاک دامنہ زوجہ محترمہ کی آئی ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے، ان کی باری آئی ہے تو اللہ کا الحاکمین نے گواہی کسی انسان سے نہیں لی، اللہ کا الحاکمین نے گواہی جو ہے کسی اور سبب سے نہیں لی، بلکہ اللہ کا الحاکمین نے سورہ نور کی 10 آیات 11 سے لے کے 20 تک نازل کر دی کہ قیامت تک لوگ جو ہے صدیقہ کائنات کی گواہی دیتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاروق سے مشورہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت عائشہ کی لونڈی بریرہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، ان سے معلومات لی۔ ان کے بارے میں بھی لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائیں کہ جو انہوں نے مشورہ دیا طلاق دے دیں۔ باقیوں یہ تو معاملات اللہ کے تھے، اللہ کے اپنے نبی کے ساتھ تھے، اہل بیت کے تھے، امہات المؤمنین کے تھے، صحابہ کرام کیسے کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ طلاق دے دیں؟ صحابہ نے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم اٹھا کے دیکھیں، کہیں پہ کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ عائشہ صدیقہ ایسی ہو سکتی ہے، ہاں آپ طلاق دے دیں، نہیں، بلکہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ کا الحاکمین نے ان سے آپ کا نکاح کروایا ہے اور نکاح سے پہلے 2 مرتبہ ان کی تصویر آپ کو دکھائی ہے، ان کا انتخاب آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، عرش والے نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کے نکاح میں لیا ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ کسی نبی کی بھی بیوی اللہ کا الحاکمین اس کا انتخاب ایسا کرے جو بد چلن ہو؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام ان کی بھی بیویاں کافر تھیں، بد چلن وہ بھی نہیں تھیں، اللہ کو نہیں مانتی تھیں، توحید نہیں مانتی تھیں، اپنے خاوندوں کو رب کا نبی نہیں مانتی تھیں، لیکن بد کردار نہیں تھی، بد چلن نہیں تھی، عفت و حیا جو ہے وہ بھی ان کے اندر موجود تھی۔ لہٰذا فرمایا یہ تو صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لونڈی بیٹا فرماتی ہیں رسول اللہ ان کے اندر ایسی بات میں سوچ بھی نہیں سکتی، چاہے سارے مدینے والے بھی گواہی دیں، میں پھر بھی نہیں سوچ سکتی، کیونکہ میرا دن رات ان کے ساتھ گزرتا ہے، وہ تو بڑی زاہدہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی بڑا ہے، ان کے اندر عفت و حیا بڑی ہے۔ یا رسول اللہ ایسا ممکن نہیں، یہ جو منافقین مدینہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔